الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على شكره وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی اور میری رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ اہم چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی مختصراً، جس کے تعلق سے علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو پیارے نام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات کے تعلق سے اس چیز کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسماء و صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات ہیں، ان صفات کے تعلق سے کچھ فرقے گمراہ ہوئے، یعنی انہوں نے کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑا اور وہ لوگ صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کو ثابت نہ کیے، تو ان کی گمراہی کا سبب اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ جانیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچو۔ اور اس تعلق سے الحاد یعنی الحاد کا کیا معنی ہے، اس تعلق سے پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، پھر ہم اس بات کو دہرا دیتے ہیں مختصراً۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یعنی کجروی اور ٹیڑھے پن کی کئی صورتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یا ان ناموں میں جو صفات موجود ہیں ان کا انکار کر دینا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا انکار کر دیتے ہیں، یا سارے ناموں کا انکار کریں یا کسی ایک کا کریں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے جو صفات ثابت ہوتی ہیں ان صفات کا انکار کریں، تو یہ کجروی اور ٹیڑھا پن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا جو معنی بنتا ہے، ان صفات کی مخلوق سے مشابہت قرار دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی جو ہے ناموں کا ایک معنی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان صفات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ قرار دینا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، جیسے جو ہے نصارہ نے فادر کہتے ہیں، جو کہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا بہتان ہے، یا اس طریقے سے وشنو یا برہما جو نام غیر قومیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثابت مانتی ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اور کجروی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت نہیں کیے، وہ نام سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے۔ اور یہاں ہمارے بعض دعات نے، جو بڑے بڑے دعات ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ وہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد ہیں ان قواعد سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے جو دعات ہیں، جن کو جو ہے ہمارے یہاں بردرس وغیرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وشنو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودات کے نام مشتق کرنا، یعنی نام نکالنا، جیسے مشرکین نے عزا بت کا نام رکھا، وہ کس سے نکالا؟ العزیز سے۔ اسی طریقے سے لات انہوں نے نام رکھا، سورۃ النجم کے اندر اس کا ذکر ہے، آپ لوگ تفسیر کے پڑھیں گے تو آپ کو اسی تفصیلات مل جائے گی۔ انہوں نے یہ نام الالہ سے رکھا۔ اسی طریقے سے منات ہے، منات جو ہے یہ انہوں نے المنان سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودات کے ناموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودات کے نام نکالنا، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی کجروی ہے۔ یہ الحاد اپنی تمام قسم کے ساتھ حرام ہے،
اور اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اب جب اہل سنہ والجماع کا جب ہم اصول پڑھتے ہیں تو ہم نے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ تعریف پڑھی کہ اہل سنہ والجماع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا بغیر تعویل کے۔ ان سب کے کیا معنی ہیں شارٹ میں آپ لوگ سن لیں تاکہ یہ چیز آپ لوگوں کو واپس سے یاد دانی ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس بعد میں جو فرقے گمراہ ہوئے ان کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اتنے سارے قواعد جو اہل سنہ والجماع نے بیان کیے کیوں بیان کیے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، معطل قرار دینا، یعنی کسی چیز کو ماننا ہی نہ، اس کو معطل قرار دینا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اور صفات سے عاری قرار دینا کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام ہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، جیسا کہ جہمیہ نے کیا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کی، اس کے باوجود بھی کوئی انسان ایسا کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں، تو یہ جو ہے کفر ہے، یہ کفر ہے۔ دوسری چیز ہے تشبیہ اور تمثیل۔ تشبیہ یعنی مشابہ قرار دینا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا۔ دونوں چیزیں آپ سنیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا قرار دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہے، جبکہ ہم کیا پڑھے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات اور تمام صفات میں کامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا یا مخلوق کی مماثل قرار دینا یہ باطل ہے اور یہ کفر ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو مخلوقات میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اگر ہم کسی دو مخلوقات کو لے لیں، دو مخلوقات کے اندر مشابہت نہیں پائی جاتی، ان کے اندر مماثلت نہیں پائی جاتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یہ کیسی چیز پائی جا سکتی ہے؟ اور اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی، شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں مشابہت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور میں آپ کو بتایا تھا چونٹی، ہاتھی کے بھی کان ہیں، چونٹی کے بھی کان ہیں، ہاتھی کا بھی منہ ہے، چونٹی کا بھی منہ ہے، کیا دونوں کے برابر ہیں؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اتنا تفاوت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق ہے۔ تیسری چیز ایک چیز ہے تکییف، کیفیت بیان کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرے۔ کیفیت بیان کرنا یعنی یا تو وہ کسی مخلوق سے مشابہت دے یا نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ انسان کی عقل سے دور ہے، انسان اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 110 کے اندر کیا فرمایا کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی مخلوق کے بعد اتنا علم ہی نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی جانکاری حاصل کر سکے، مگر وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس لیے لہذا تعویل کے بیان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ بھی کفر ہے اور یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنہ والجماع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو معانی ہیں ان معانی کو ثابت مانتے ہیں جیسے ہیں ویسے، لیکن اس میں کسی طریقے کی وہ نہیں کرتے کہ یہ نام ایسا ہے یا ایسا ہے، اس کی کیفیت وغیرہ بیان نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
خود اپنی صفات بیان فرمائی لیکن صفات کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی لیکن ان کی کیفیت بیان نہیں کی. تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی علم ہے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کی صفت کی کیفیت تب جان سکتے ہیں جب اس کی ذات کی کیفیت ہمیں معلوم ہو، یا پھر ہم نے ہو بہو اس کو دیکھا ہو، تب ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کیفیت بیان کر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت ہمیں معلوم ہے، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت کیسے بیان کریں گے؟ نہیں بیان کر سکتے. تو یہ ایک اہم اصول ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے. اور سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 110 کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ کم ہے. ولا یحیطون بہ علما، کہ مخلوق کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک اور چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. تعویل اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی تفسیر بھی بن سکتا ہے، تفسیر بھی بنتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے تعویل یعنی تفسیر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو اہل تعویل نے، یعنی جو تعویل کرنے والے ان لوگوں نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ باطل ہے. اور ان کی یہاں جو تعویل کا طریقہ ہے، جیسے ہم قرآن کی تفسیر کرتے تو ہم کس سے کرتے ہیں؟ قرآن سے یا حدیث سے یا سلف کے اقوال سے، صحابہ و تابعین کے آثار سے. لیکن جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا. اور یہ چیز جو ہے یہ چیز بھی درست نہیں ہے، یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اور یہ چیز بھی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی بلا وجہ تعویل کرنا، ان ناموں کے جو ظاہری معنی ان معنی سے پھیر دینا، دوسرا کوئی معنی بیان کرنا، یہ سب باطل ہے. یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کون سے فرقے گمراہ ہوئے. ان فرقوں کے اندر سب سے بڑا فرقہ یا ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے اس فرقے کا نام ہے جہمیہ. کیا نام ہے؟ جہمیہ. یہ لوگ جو ہے پیروکار تھے جہم بن صفوان. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جہم بن صفوان، جس نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، جس نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا. اور اس کے بعد لوگ اس کے طریقے پر چلے اور لوگوں نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ہے انکار کیا. تو اس فرقے کا نام، یہ فرقہ مشہور ہے جہمیہ کے نام سے. جو جہم بن صفوان ایک آدمی تھے اس کی طرف منسوب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا. اور جہمیہ کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ معطلہ. معطلہ یعنی معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو معطل قرار دینا کہ ہے ہی نہیں بالکل. اور یہی لوگ ہیں جہمیہ جن کا یہ قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. لیکن جہمیہ نے کیا کہا؟ جہمیہ نے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اس کی صفت نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہے. اور اسی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اٹھے تھے، اور آپ نے قید و بند کی صعوبتیں مشکلیں برداشت کی. آپ کو کوڑے مارے گئے، تین بادشاہوں تک آپ کو قید میں رکھا گیا. چوتھے جب بادشاہ ہے تب انہوں نے آپ کو جو ہے قید سے نکالا، قید سے رہا کیا. اور امام احمد رحمہ اللہ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی. تفصیل ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیلات ملیں گی، ہم مختصراً ذکر کر رہے ہیں.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وقت میں دوسرے بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ مجبور ہو گئے، مجبوراً جو ہے انہوں نے اس باطل قول کا اقرار کیا مجبوری کے اندر، لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے مجبوری کے اندر بھی اقرار نہیں کیا اور حق پر ثابت قدم رہے اور حق بیان کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا مسئلہ تھا، اللہ کی ذات کا مسئلہ تھا، اس لیے امام احمد رحمہ اللہ اس فتنے کے سامنے جو ہے ڈٹ گئے۔ اور جہمیہ کو علماء نے کافر کہا، یہ کافر فرقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہ تو کسی نام کو مانا، نہ ہی کسی صفت کو مانا، سب کا انکار کیا۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اسی فرقے کی جو سوچ تھی اسی سے متاثر ہو کر کے کچھ اور فرقے وجود میں آئے جو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتوریدیہ ہوں۔ معتزلہ بھی ایک بہت بڑا باطل فرقہ ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے صفات کا انکار کیا۔ اسی طرح اشعریہ و ماتوریدیہ ہے۔ رہا مسئلہ جہمیہ کا، جہمیہ فرقہ ابھی بہت جو ہے کم موجود ہے، شاید کہ کوئی ایسا موجود فرقہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا آدمی ایسی سوچ کا موجود ہو، لیکن فرقے کی صورت میں موجود نہیں۔ اور پھر دوسرا فرقہ جو جہمیہ کی فکر سے جو ہے متاثر ہوا اور اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوا، ان کو کہا جاتا ہے معتزلہ۔ معتزلہ یہ پیروکار تھے واصل بن عطا کے، واصل بن عطا جو اس فرقے کا کیا ہے بانی ہے۔ اور اس کے ان کو معتزلہ کیوں کہا گیا، اس کے تعلق سے بھی جو ہے ایک جو ہے زبردست بات ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور جو ہے سلف ہیں، تابعی ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ تو واصل بن عطا جو ہے اس نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کو چھوڑ دیا، مجلس سے الگ ہو گیا۔ کون؟ واصل بن عطا۔ تو واصل بن عطا نے جب امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کو چھوڑ دیا، اپنی بدعقیدتی کی وجہ سے آپ کی مجلس کو چھوڑ دیا، آپ کی مجلس سے اعتزال کر لیا، مطلب اعتزال مطلب الگ ہو جانا، الگ ہو گیا۔ تو پھر جو ہے اس نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا، یعنی جو اس کے شاگرد وغیرہ تھے، تو پھر اس فرقے کو نام دیا گیا معتزلہ۔ کیا نام دیا گیا؟ معتزلہ۔ اور یہ معتزلہ جو اصل میں ہے، یہ جس مطلب متاثر ہوئے جس سوچ سے، وہ جہمیہ کی سوچ تھی، لیکن یہ جہمیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جہمیہ پر رد کرنے کے لیے، جہمیہ کے رد میں معتزلہ پیدا ہوئے۔ مگر یہ بھی عقیدے میں کتاب و سنت کی بجائے اپنی عقل، اور جہمیہ نے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا اپنی عقل کی بنا پر، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نام یا صفات کو ہم ثابت مانتے ہیں تو مخلوق سے مشابہت آتی ہے، مخلوق سے مشابہت ہم کیا کریں، ہم انکار کر دیں۔ تو یہ جو معتزلہ فرقہ تھا، یہ معتزلہ جہمیہ پر رد کرنے کے لیے، جہمیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوا، لیکن اپنے عقیدے میں یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ کتاب و سنت کی بجائے انہوں نے اپنی عقل کو فیصلہ اور معیار بنا لیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جہمیہ نے نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو مانا، نہ ہی صفات کو مانا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانا، ناموں کو تو مانا، لیکن صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا۔ اب جو ہے ان فرقوں پر علماء کرام نے ردود لکھے ہیں، بہت زبردست رد ہیں۔ ان کے جو باطل قول اور باطل تعویلات ہیں انہی سے علماء نے رد کیا، خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ لیکن چونکہ ہم وہ تفصیل نہیں پڑھ رہے اس لیے میں آپ کو ان چیزوں میں نہیں لے جا رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو تو تسلیم کیا، یعنی جہمیہ نے ناموں کو تسلیم کیا نہ صفات کو۔ ان لوگوں نے ناموں کو تو تسلیم کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا، صفات کا انکار کر دیا۔ یعنی بے وقوف لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو تو مان رہے لیکن نام سے جو صفت مان رہے اس کا انکار کر رہے۔ تو تم نام کو ہی کیوں مان رہے؟
مثال کا اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے رحمان، اسے صفت رحمت ثابت ہوتی ہے. اگر تم اس صفت کا انکار کر رہے ہو تو پھر تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو مانا کیا، تو تم نے مانا ہی نہیں. اگر مانا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نام کو، تو پھر تو اس کے معنی پر بھی تم یقین رکھتے، اس سے جو صفات ثابت ہو رہی ہے تم اس پر بھی یقین رکھتے. یعنی معتزلہ کی جو فکر اور سوچ وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے لیکن صفت علم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے بغیر رحمت کے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے بغیر حکمت کے. تو اس طرح یہ بھی فرقہ کیا ہے؟ باطل. اب اس کے بعد ہے جو اشاعرہ فرقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اشعریہ، اور یہ فرقہ آج کے وقت میں موجود ہے، ہر ممالک کے اندر موجود ہے، ہمارے انڈیا کے اندر بھی یہ جو ہے یہ فرقہ موجود ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا. اور یہ لوگ اپنے گمان میں امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے متبعین یا پیروکار کہتے ہیں. حالانکہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی عقیدے میں پہلے کچھ بگاڑ تھا، وہ جہمیہ کی فکر سے متاثر ہوئے، لیکن بعد میں امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اس عقیدے سے توبہ کی اور ان کے ردود میں کتابیں لکھی. یعنی آپ نے اس عقیدے سے توبہ کر لی، آپ جو اہل سنت والجماعہ کے عقیدے پر آ گئے. اسی لیے جو ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں آپ نے ان باطل فرقوں پر رد کیا ہے. درس ختم ہونے کے بعد آپ مجھے یاد دلائیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا، لیکن وہ کتاب عربی کے اندر ہے، اردو کے اندر شاید موجود نہیں ہے. آپ نے بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے اور اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کو ثابت کیا ہے. اور امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ جو تھے ان کی زندگی کے مختلف ادوار، یعنی ان کی زندگی کئی مراحل سے گزری. پہلے وہ کیا تھے؟ معتزلہ کے طرف پر تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے تھے لیکن صفات کو نہیں مانتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک بیچ کی راہ اختیار کی جس پر آج ان کی طرف منسوب ہونے والے لوگ جس طریقے پر جو ہے چل رہے ہیں، وہ یہ کہ اسماء کو مانتے ہیں، صفات میں سے کچھ صفات کو 7 یا 8 کو صرف مانتے ہیں، باقی صفات کو نہیں مانتے. تو امام اشعری رحمہ اللہ کا یہ دوسرا دور تھا. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات میں سے صرف 7 یا 8 صفات کو مانتے ہیں، باقی کو کیوں نہیں مانتے؟ عقل کے اندر نہیں آتی، اس لیے نہیں مانتے. یعنی انہوں نے عقل کو جو ہے کسوٹی بنا لیا اور جو دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کی وہ تعبیر کرتے ہیں، یعنی ظاہری معنی سے ہٹ کر اس کا دوسرا معنی بیان کرنا. اور امام اشعری ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی زندگی کا تیسرا اور آخری دور اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کی موافقت تھا. یعنی وہی عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بلا تعویل تسلیم کرنا، ثابت کرنا، بغیر مشابہت کے اور تنزیہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا بغیر کسی صفات کے انکار. اب ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا یا صفات کا انکار کیا تو ان کا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز سے پاک کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے ذات میں عیب آ جائے گا. تو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیے، لیکن ان صفات کو ہم مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک مانتے ہیں ہر طرح کی عیب اور ہر طرح کی نقص سے، لیکن کسی صفت کا انکار نہیں کرتے. جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ثابت ہیں، ان پر ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پاک مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک مانتے ہیں، لیکن بغیر کسی صفت کا انکار کیے. ماتوریدیہ ایک فرقہ ہے جو ابو منصور ماتوریدی ایک جو ہے انسان تھا جس کو عید الاضحیٰ کے دن ایک مسلمان بادشاہ نے قتل کیا. اسی عقیدے کے مسئلے باب میں یہ بہت گمراہ تھا اور کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. تو اس کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی جو عید رہتی ہے اسی دن ذبح کیا گیا فجر کے وقت، اور کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میری یہی قربانی ہے. یعنی یہ بہت سارے آدمیوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کی سزا قتل کی اور بادشاہ نے، خلیفہ نے جو ہے اس کو قتل کیا. اور جو ماتوریدیہ ہے ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اشعریوں کا عقیدہ ہے.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کی 8 صفات کو ماننا، باقی کا انکار کر دینا، باقی کو جیسے ہے ان کو ثابت نہ ماننا، ان کا جو ہے معنی ہٹ کر بیان کرنا، ان کے اصلی معنی سے پھیر دینا۔ اور جب ہم تفصیلات میں جائیں گے تو اب جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ اشعریہ ماتریدیہ نے خاص کر کے آپ جب شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے یا العقیدۃ الطحاویہ کی شرح پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ ساری تفصیلات ملیں گی، یہ ساری تفصیلات ملیں گی کہ انہوں نے کن کن صفات کو مانا، جو 7-8 صفات ہیں کون صفات کو مانا، وہ چیز آپ کو مانا۔ تو ماتریدیہ نے، اشعریہ نے 7 صفات کو مانا، ماتریدیہ نے ایک اور صفات کا جو ہے ایک اور صفات کا اضافہ کیا، اور یہ تقریباً 8 صفات کو جو ہے مانتے ہیں۔ اور ماتریدی انڈیا میں بہت ہے، ماتریدیہ جو فرقہ ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بات ہے جو بہت کڑوی ہے لیکن حق ہے، تو ہمیں بیان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ جو ہمارے یہاں علماء دیوبند ہیں، ٹھیک ہے، یا علماء بریلوی ہیں، ان کی عقیدے کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو ان کی کتابوں کے اندر یہ بات باقاعدہ واضح طور پر موجود ہے، یہ کہتے ہیں عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، مسائل میں فقہ میں ہم حنفی ہیں۔ اور خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب المحند المفند، جس میں علماء دیوبند کا عقیدہ جو ہے بیان کیا گیا، پھر اس پہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے 50 علماء کی سائن ہیں، جس کا ترجمہ شیخ طالب الرحمن، شیخ توصیف الرحمن کے بڑے بھائی شیخ طالب الرحمن صاحب نے کیا۔ پھر اس پہ جو ہے بہت سارا ہنگامہ ہوا، حالانکہ انہوں نے اس کتاب کا صرف ترجمہ کیا، اور پھر اس میں انہوں نے جو ہے اس کتاب کو عربی میں کر کے بھی علماء عرب کے پاس پیش کیا۔ تو جو دیوبندی ہیں، دیکھ عوام کا نہیں، عوام کے تعلق سے میں بات کریں، عوام کو تو بیچاروں کو اتنی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ باقاعدہ علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم عقیدے کے اندر ماتریدی اشعری ہیں، ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں۔ یعنی اسماء و صفات کے تعلق سے اس فرقے کے اس جماعت کے بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اب کوئی انسان یہ اعتراض کرے کہ آپ نے غلط بات کی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے عرش پہ مستوی ہونا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، لیکن یہ فرقہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں استوا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مراد ہے، اس کا معنی ہے غلبہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، غلبہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ سلف کے جو ہے کتاب و سنت سے، احادیث سے آپ کو بے شمار دلائل مل جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش پر ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ پر ہے، جو کہ بہت ہی بدترین عقیدہ ہے، بہت ہی بدترین عقیدہ ہے۔ اس لیے میں نے اشارتاً آپ کے سامنے یہ باتیں کہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہمارے یہاں یہ سب صوفی ہیں، اور چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، بریلوی جو ہیں وہ کھلے طور پر اپنے عقیدے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ، لیکن ہمارے دیوبندی بھائی کھلے طور پر تو عقیدے کا یعنی اپنے عقیدے کو بیان نہیں کرتے، لیکن اندرونی طور پر ان کی کتابیں بدعقیدگی سے بھری ہوئی۔ تو اس لیے جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے نہ مانے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ان فرقوں کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ فرقے اس اسماء و صفات کے بعد میں گمراہ کیوں ہوئے؟ اسماء و صفات کے بعد میں گمراہ کیوں؟ ان کی گمراہی کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ ان فرقوں کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے اپنے عقل پر انہوں نے دین کو ثابت کرنا چاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسماء و صفات، یعنی کتاب اور سنت کو مصدر بنانے کے بجائے انہوں نے اپنی عقل، اپنی منطق، اپنا علم الکلام، اپنے فلسفے کو معیار بنایا
جب اپنے فلسفے کو اپنی فلسفی اس میں داخل کی تو یہ عقیدے کے اندر کیا ہے، یہ لوگ عقیدے کی تعلیم علم الکلام، منطق، فلسفہ وغیرہ اس بنا پر کرتے ہیں. تو انہوں نے گمراہی کا مین جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی دلائل کے بجائے عقل کو معیار بنا لیا. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ گمراہی ہوئے. اور اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے جو باتیں کہی کہ ان کے اندر تضاد ٹکرا ہوا ہے، کافی سارا جو ہے تضاد اور ٹکرا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی جو عقل کے بھی خلاف ہے. مگر انہوں نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کیا عقل کی بنا پر کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے جو عقل سے جو باتیں بیان کی ہیں ان کی عقلی باتوں کے اندر بھی کافی تضاد اور کافی ٹکراؤ، کافی تضاد اور کافی ٹکراؤ. اس لیے کہ عقل دین کو سمجھنے کا معیار نہیں ہے، عقل دین کو سمجھنے کی کسوٹی نہیں ہے. اگر عقل پر ہی انسان دین کو سمجھ لیتا تو وہ رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، پھر کتابوں کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر رسولوں کو کتاب کی تشریح اور وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو ان کی گمراہی کا مین جو سبب ہے وہ ہے عقل، اور عقل کے اندر یہ علم الکلام، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے. پھر یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے گمراہ ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو ہے گمراہ ہوئے. اور امام ابن خلدون رحمہ اللہ علم الکلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے سے عقیدے کو ثابت کرنا، یعنی علم الکلام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کو سائڈ کر کے عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے سے عقیدے کو ثابت کرنا. جب انسان عقلی دلائل کے ذریعے سے، عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے سے عقیدے کو ثابت کرے ظاہر سی بات ہے گمراہ ہوگا. اور جو علم الکلام کی مذمت ہے سلف نے بہت بیان کی ہے. سلف نے علم الکلام یعنی اپنی عقل، اپنی منطق کے ذریعے سے عقائد کو ثابت کرنا، اس کی مذمت بیان کی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کسی بھی کام کا ارتکاب علم الکلام میں غور و خوض کرنے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات امام جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر بیان کی ہے. یعنی ایک انسان شرک کے علاوہ کسی اور بڑے گناہ کو کرے اور علم الکلام کے بارے میں صرف سوچے، صرف خیال کرے، صرف تصور کرے، تو بھی وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں اس کا علم الکلام کے بارے میں سوچنا، تصور کرنا بھی بڑا گناہ. آپ اس قول کو دوبارہ سنیں تو ہو سکتا ہے شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کسی بھی کام کو کرنا، یعنی کہ کوئی بھی گناہ کرنا علم الکلام میں غور و خوض کرنے سے بہتر ہے. یعنی انسان کوئی بڑا گناہ کر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اس علم الکلام میں جا کے پھنسے. تو اس وجہ سے جو ہے عقیدے کے باب میں اتنی گمراہی ہوئی، خصوصاً اسماء و صفات کے تعلق سے جو ہے بہت سارے فرقے جو ہے گمراہ ہوئے. اور ان چیزوں کو بیان کرنا آپ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ یہ چیزیں عموماً بیان نہیں کی جاتی ہیں اور ہم سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو جو ہے بیان کیا جائے آپ کے سامنے، تاکہ جو ہے جو ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اہل سنہ والجماعہ نے جو اتنے قواعد جو وضع کیے، بیان کیے، ان کا سبب کیا ہے اور اس باب میں کون فرقے گمراہ ہوئے، تاکہ ہم ان کے شبہات کو، ان کے ڈاؤٹس کو پہچان سکیں، پھر وہ گمراہ کیوں ہوئے اس سبب کو ہم سمجھ سکیں. آپ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنی عقل کی بنا پر شریعت کو ثابت کرنے لگتے ہیں. جب ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. اس لیے شریعت جو ہے، جو دین ہے، وہ اللہ کی وحی کا نام ہے، عقل کا نام ہے. اگر ہماری عقل ہی اتنی یعنی لائق ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ رسولوں کو بھیجتا نہ کتاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدے کے باب میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی گمراہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک میں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.